انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج عالم اسلام کی عید کا دن ہے اور یہ دن اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن اس دن میں غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اور اس ماہ مبارک کی برکات اور رحمتوں سے جن لوگوں نے نفع اٹھایا، فائدہ حاصل کیا، آج ان کے لیے یہ تشکر کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم مہینہ جو مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی پر مشتمل ہے، اللہ نے ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے ہمیں ایک بہترین موقع نصیب کیا۔ تو آج اسی دن کے، آج کا دن اسی مہینہ کے نعمت کا شکریہ ہے۔ اس میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے فرض تھے اور تعلق مع اللہ کی یہ گھڑیاں، اس میں کئی قسم کے اعمال تھے۔ تو اب اہل ایمان نے روزے رکھے اور رمضان کی برکات حاصل کی، لیکن اس کی کیا نشانی ہوگی کہ اللہ کے ہاں یہ محنت قبول بھی ہے یا نہیں؟ کئی آدمی روزہ رکھتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو ان کے روزے کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ لیں کہ روزے کا مقصد تھا، اللہ نے خود بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ اسی لیے یہ ایک مہینہ ٹریننگ جاری رہی کہ اپنے گھر کا حلال کھانا، حلال بیوی، حلال پینا، یہ دن میں پابندی لگا دی تاکہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہو اور ٹریننگ ہو، تربیت ہو، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں پیدا ہو۔ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا اور اس رمضان سے یہ سبق ہم نے حاصل کر لیا کہ اللہ کے حکم پر رکنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اگر یہ داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لو ہمارے روزے قبول ہو گئے اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر رمضان گزارنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں آیا، ڈر پیدا نہیں ہوا اور تقوی نام کی کوئی چیز ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی، تو پھر سمجھ لے کہ یہ ایسے ہی منہ بند کر کے رہا، اللہ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔
تجھے آنے والا وقت بتائے گا. آج عید ہے تو آج سے یہ امتحان شروع ہو گیا کہ اللہ کے احکام کی کتنی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی، اللہ رسول کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا. تو جس قدر جذبہ بڑا ہوگا اس قدر اجر بڑا ہوگا، اس قدر اس روزے کی مقبولیت بڑی ہوگی. تو یہ ہمارے آنے والی زندگی، آنے والے دن یہ ہمیں بتائیں گے. یہ نہیں کہ رمضان اب گیا تو ہم مسجدوں سے گئے، رمضان گیا نمازیں گئیں، ذکر اذکار گیا، تلاوت گئی اور کار خیر سارے گئے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت پیدا ہو گئی تو پھر سمجھو رمضان نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا اور تم نے رمضان سے کوئی چیز حاصل نہیں کی. حاصل کی ہے تو ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا اللہ کا ڈر اور تقوی. جب اللہ کا ڈر آدمی کے دل میں آ جائے، اور اللہ کے ڈر کا مطلب ہے اللہ کی محبت آئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری اس کا استحضار ہو نصیب ہو گیا، تو سمجھو رمضان کی آپ نے برکتیں حاصل کر لی. پھر یہ رمضان ایک نمونہ تھا. ایک مہینہ تک آپ نے صرف دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق سے اجتناب کیا، یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ایک مہینہ گزر گیا. آج جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو آج ان کی عید ہے، آج خوشی کا دن ہے. تو اسی طرح یاد رکھ لو یہ تمہاری زندگی بھی ایسی گزر رہی ہے. اگر پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنا کے رہیں گے تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے. مہینہ کل آ رہا تھا، آج چلا گیا. تو یہی زندگی بھی تھوڑی سی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور کب دنیا سے چلا جائے کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر آدمی اسی روزے سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو پابند کر لے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اور تابعداری کا سچا تابعدار بن جائے، تو پھر اس کی موت بھی اس کے لیے عید ہوگی، اور اس کا قیامت کے دن زندہ ہونا بھی اس کے لیے عید ہوگا، حشر بھی اس کے لیے عید ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عید ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی زندگی اللہ رسول سے کٹ کے گزار گیا، بغاوت میں گزار گیا، اپنی مرضی کے مطابق گزار گیا اور خواہش نفس کا بندہ بن کے رہا، تو آج جیسے اس آدمی کو احساس ہوگا جس نے روزے نہیں رکھے اور رمضان کی برکات حاصل نہیں کی، اس کے دل کے اندر عید کی رونق نہیں ہوگی. سچی رونق اور صحیح رونق عید کی خوشی اس کے دل میں ہوگی جس نے رمضان کی برکات حاصل کی ہے. اور یہ مصنوعی خوشیاں، جب بناوٹی تصنع والی خوشیاں، اس سے دل کو سکون نہیں ملتا. دل مطمئن ہوتا ہے تو حقیقی خوشی سے ہوتا ہے. پھر جب مومن آدمی اسی طرح روزے رکھ کے گزار جائے، روزہ رکھ کے، روزے کا مطلب آپ سمجھ گئے، اللہ کے حکم کا پابند ہو کے تھوڑی سی دنیا کی زندگی گزارے، تو پھر ساری دنیا رو رہی ہوتی ہے اور یہ دنیا سے چل رہا ہوتا ہے، اور جس دن یہ دنیا سے چل رہا ہوتا ہے اس دن بھی اس کی عید ہوتی ہے. رونے والے روتے ہیں لیکن یہ ہنستا جا رہا ہوتا ہے، اور پہلی بشارت ملتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کو تھوڑا سیٹ کر. یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ اسی سے اندازہ کر لیں
کہ دنیا سے جا رہا ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، قریبی رشتہ دار پریشان ہیں، لیکن جب فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں تو یوں سمجھو اسے عید کی مبارک دے رہے، اور جب فرشتوں کی وہ کلام سنتا ہے، ادھر دنیا سے سننا ختم ہوتا ہے، دنیا سے وہ بے خبر ہوتا ہے، اور اوپر سے پیغام آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح۔ اور مطمئن وہی ہے جو اللہ کے حکم پہ مطمئن رہا، پیغمبر کریم کی اطاعت پر مطمئن رہا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا، پیغمبر کریم کے حکم کو نہیں توڑا، اپنے آپ کو پابند کر کے رہا، تو یہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، آج لوٹ اپنے رب کی طرف، اور کہاں لوٹ؟ فادخلی فی عبادی بدخلی جنتی، میرے اور بندے بھی پہلے موجود ہیں، اور کہاں جا؟ سیدھی جنت میں جا، بدخلی جنتی۔ یہ بشارت فرشتے دیتے ہیں، اور یہ مومن کی روح خوشی خوشی اوپر جاتی ہے، پہلے آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ہر آسمان پہ مومن کی روح کا استقبال ہو رہا ہے، اور جنت کے گیٹ پر اس کے جو پہلے رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ارواح اس کی منتظر ہیں۔ جنت میں منادی ہو گئی کہ آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ سارے لوگ وہ مطمئن ہو کے اپنی اس آنے والی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عید کا سما ہوتا ہے، ادھر رونے والے رو رہے ہیں اور مرنے والے کی نئی عید شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ عید تب شروع ہوگی کہ جیسے رمضان میں پابند رہے، اسی طرح اپنی زندگی کو پابند کر دیا، اور پھر مرنے کے بعد موجے موجے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر عید ہی عید ہے۔ اور سب سے بڑی عید کہ جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ اور عید ہوگی کہ امتی کو نبی کریم علیہ السلام کا اپنی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوگا، اور وہ جنت میں۔ تو اب اندازہ کریں یہ کتنی بڑی عید ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس کئی صحابہ نے عرض کیا آ کر، اور متعدد روایات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے ذیل میں لائے کہ ایک تو جنت ہے، اور دوسرا جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت مل جائے، آپ کا دیدار مل جائے، تو یہ سب عیدوں سے بڑی عید ہوگی، اور ساری خوشیوں سے بڑی خوشی ہوگی، ساری لذتوں سے بڑی لذت ہوگی۔ جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا نصیب ہو جانا، آپ کی معیت کا نصیب ہو جانا، یہ سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ لیکن یہ بھی تب ہوگا کہ دنیا میں پیارے پیغمبر کی بات مانی ہوگی، اور ہر ایک کے قول، ہر ایک کے فعل، ہر رسم، ہر بدعت اور ہر رواج پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دی ہوگی۔ اس آدمی کو اللہ قیامت میں بھی اور قیامت کے بعد جنت میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کریں گے، معیت عطا کریں گے۔ لیکن معیت کب ہوگی؟ جب ہم ہر رسم کو توڑیں گے، ہر بدعت کو توڑیں گے، برادری کی رسمیں، ملا کی رسمیں، پیروں کی رسمیں، اور مذہبی ٹھیکیداروں کی رسمیں اور بدعات، ان سب کو دفع کر کے صرف ایک ہی ہم دید رکھیں گے، اور وہ دید ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا من احبنی من احب سنتی فقد احبنی، محبت کے دعوے دار بڑے ہوں گے، لیکن فرمایا لوگوں، جس آدمی نے میں محمد کی سنت کے ساتھ محبت کی، سنت کو اپنایا، اپنی زندگی کا زیور بنایا،
اور ہر بدعت کو چھوڑا، ہر رسم کو چھوڑا، ہر ملا کے قول کٹورے کو چھوڑا، احب سنتی، میری سنت کے ساتھ اس نے پیار کیا، فقد احبنی، یہ سچا میرا محب ہے۔ اور فرمایا من احبنی احب سنتی کان معی فی الجنہ، یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا کرے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جو پیارے پیغمبر کی سنتوں کا محب بن گیا اور سنتوں کو تلاش کرتا ہے، بدعات کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو صرف بدعات کے ساتھ نہیں، بدعتی کے ساتھ بھی۔ آج عید ہے نا، ہاں تو آج آپ نے بھی کسی بدعتی کو عید مبارک نہیں دینی، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، ایسے رفاقت نہیں ملے گی، رفاقت تب ملے گی سب سے کٹ جاؤ گے ایک محمد مصطفیٰ کے لیے، سب کو چھوڑنا ہوگا، صرف اور صرف سنت محمد مصطفیٰ کی محبت میں برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، والدین ناراض کیے ہو جائیں، ساری دنیا سے کٹ جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت سے نہ ہٹے نہ کٹے، اس جذبے والا انسان فرمایا کان معی فی الجنہ، یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی نعمت بھی جنت میں پیارے نبی کی سنگت ہے، مرافقت ہے۔ صحابی آیا، صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے، صحابہ کا ذرا ذہن بھی دیکھیں، صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب ذکرت موتی و موتک، دنیا میں پریشان ہوتا ہوں تو آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں تو میرے غم ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میں خیال کر رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا اور آپ پہ بھی موت آنی ہے، میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو آپ تو جنت کے اونچے درجوں میں ہوں گے اور ہم غریب تو بہت نیچے والے درجوں میں ہوں گے، اور اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو، آپ کی سنگت نہ ہو، آپ کا ساتھ نہ ہو تو پھر جنت میں بھی مزہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر کو آنکھوں سے دیکھا، انہیں ہے نا پتہ لذتوں کا، ہاں حلوے خوروں کو کیا پتہ، جنہوں نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا، اور جو صرف ایک پلیٹ حلوے کے پیچھے سنت کو ذبح کرے، ایسے درندے کو کیا پتہ پیارے پیغمبر کے چہرے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، اور کیا کہتی ہیں کہ جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا اگر آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ تو پیارے پیغمبر ابھی جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت آئی، فرمایا من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ، یہ سورہ النساء آیت نمبر 69، گھروں میں جا کے دیکھنا، من یطع اللہ، جس آدمی نے اللہ کی بات مانی، والرسول، اور رسول کی بات مانی، اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، فرمایا یہ لوگ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جنہوں نے اللہ کی بات مانی، رسول اللہ کی اتباع کی اور اطاعت کی، یہ لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حسن اولئک رفیقا، حسن اولئک، واہ بڑے خوب رفیق ہیں، حسن اولئک رفیقا، سونی سنگت اور خوبصورت سنگت، اور یہی وہ سنگت ہے کہ پیارے پیغمبر کے جو آخری لفظ تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی حسن اولئک رفیقا، اللہ مجھے اسی سنگت میں پہنچا دے۔ وہ سنگت کون سی ہے؟
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو میرے دوستو، جیسے آج ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے رمضان کی برکات حاصل کی، اگر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند بنا لو، جیسے رمضان میں آدمی پابند ہوتا ہے، پھر ایک عید نہیں، مرنے کے بعد پھر عید ہی عید، خود موت بھی عید بن جاتی ہے۔ لوگوں کے ہاں موت ماتم ہوتا ہے، لیکن جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں گزاری، اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنی خواہشات کا مقابلہ کیا اور اللہ رسول کا سچا تابعدار بن کے رہا، اس کے حق میں موت بھی عید، قیامت بھی عید، اور قیامت کے بعد جنت بھی عید۔ عید ہی عید ہے۔ اور پھر جنت میں اس سے بھی بڑی نعمت ملے گی۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، جن لوگوں نے دنیا میں احسنوا صحیح عقیدہ اپنایا، شرک سے بچ گئے، بدعت سے بچ گئے، مشرک کے ساتھ سنگت سے بچ گئے، بدعتی کے ساتھ دوستیوں سے بچ گئے، احسنوا، جنہوں نے دنیا میں احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، مشرک اور بدعتی سے بچ جانا۔ فرمایا جو بچ گئے، الحسنہ، قیامت کے دن ان کے لیے جنت ہوگی، اور سب سے خوبصورت جگہ الحسنہ، صرف جنت نہیں، وزیادۃ، فرمایا جنت سے بھی زیادہ نعمت دوں گا۔ وہ جنت سے زیادہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ہے کہ یہ جنت تو ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی، یہ زیادہ کیا ہوگا؟ جنت بھی وزیادۃ، جنت سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، وہ جنت سے زیادہ ہوگا النظر الی وجہ اللہ، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ کا جو چہرہ ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی کوئی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی کسی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اور وہ کما جلی کو بشان ہی، تو اللہ اپنے جنتی آدمیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ النظر الی وجہ اللہ، یہ ہوگا زیادتن، جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ السلام سے خود پوچھا، وہ زیادت کیا ہے؟ فرمایا وہ زیادت ہوگی اللہ کا دیدار کرنا، وہ بے کیف دیدار جب جنتی کریں گے، ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی، ایسا مزہ آئے گا کہ وہ جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گے اور جنت کی لذتیں بھی بھول جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سی زندگی، اسی طرح جیسے رمضان آیا اور آج گزر گیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ اپنی جوانیوں کو پیارے پیغمبر کی سنت پہ قربان کرو، اور ہر بدعت سے بچو، ہر رسم سے بچو، اپنے اوقات کو پیارے پیغمبر کی سنت کا دائی بناؤ، خود بھی سنت پہ عمل کرو، لوگوں کو سنت کی دعوت دو، رسم و رواج کا خود بائیکاٹ کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو، اللہ کی توحید کا پرچار کرو، خود بھی لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ اور یہ چند روزہ زندگی اگر اسی ناج پہ گزر گئی، اللہ کی بات پہ، رسول اللہ کی بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ زندگی ضائع کر دی، پھر ہمیشہ کے ارمان اور حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی، پھر وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی سچا پیارے پیغمبر کا تابعدار اور آپ کی سنتوں کا عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔